لیکن ایک اور انتہائی اہم معاملہ جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے، صرف پنپ نہیں رہا ہے بلکہ ایک انتہائی اہم معاملہ جو ہمارے معاشرے کے حصے کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے، ایک ایسی بیماری بنتا جا رہا ہے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، ہمیشہ کی طرح نیوز پلس اسی معاملے کو اٹھانے جا رہا ہے جس کا تعلق ہماری بیٹیوں سے ہے، ہماری بہنوں سے ہے، جنہیں ہم انتہائی لاڈ پیار اور محبتوں سے پالتے ہیں۔ ان کے لیے 3 ہی اہم چیزیں ہم سوچتے ہیں۔ ان کی ہم تعلیم اور اچھی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی حفاظت کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسری بات ان کو اپنے حفاظت میں رکھتے ہیں، ان کی ہر وقت ان کو لگتا ہے کہ ہم حفاظت کے اندر ہے، ہم آزاد ہیں، اور ساتھ تیسری بات ان کی شادی کے لیے اچھے لڑکے کی سلیکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اس کی اور اس کی فیملی کی نگہداشت۔ یہ وہ 3 اہم باتیں ہیں جس کے لیے ہم ذمہ داری لیتے ہیں اور جو ذمہ داری کے ساتھ اس مشرقی معاشرے کے اندر اس کو کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری مشرقی خاص طور پر پاکستانی معاشرے کی تہذیب ہے اور اس معاشرے کا اور تہذیب کا حسن ہے۔ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں اور گھر کی خواتین کا خاص خیال رکھتے ہیں، ہم انہیں تحفظ دیتے ہیں، شیلٹر دیتے ہیں۔ آج کا اہم ترین مسئلہ بھی ہماری انہی گھر کی خواتین سے متعلق ہے۔ ہم بہت ہی احتیاط اور محبت کے ساتھ اپنی بیٹی اور بہن کی شادی کرتے ہیں، اس کو ایک نئے خاندان کے حوالے کرتے ہیں، اسی خاندان کے جس نے اپنی بہن اور بیٹی کو نکاح میں دے کر کسی دوسرے خاندان کے حوالے کیا ہوتا ہے، اور یوں ہمارا معاشرہ اسی محبت اور احتیاط سے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور معاشرہ مزید پنپتا ہے۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں طلاق کی شرح، ڈیورس کی شرح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، بلکہ بڑھ چکی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات میں ہم نے کئی پروگرامز کر چکے ہیں اور ان میں سب سے بڑی وجہ عدم برداشت ہے، ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، کیونکہ خاندان جو ہوتے ہیں وہ برداشت، درگزر اور محبتوں سے بنتے ہیں، ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کا معاملہ طلاق سے نہیں بلکہ طلاق یافتہ نوجوان لڑکیوں سے متعلق ہے۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو رات دن محنت کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، بڑی ڈگریاں حاصل کرتی ہیں، معاشرے سے، حالات سے لڑتی ہیں اور اپنا مقام بناتی ہیں، اور پھر ایک دن وہ پیا گھر سدھار جاتی ہیں، ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لو میرجز کرتی ہیں یا وہ لڑکیاں جو ارینج میرج کرتی ہیں، سبھی شامل ہیں۔ چند مہینوں یا چند سالوں کے بعد کسی بھی ناگزیر وجوہات کی بنا پر، چاہے وہ لڑکی کا قصور ہے، لڑکے کا قصور، ہم اس کی بحث میں نہیں جاتے، اسے طلاق دے دی جاتی ہے یا وہ خود لے لیتی ہے۔ لیکن اس طلاق کے بعد کی زندگی اس لڑکی کے لیے گزری ہوئی غیر شادی شدہ زندگی سے کہیں زیادہ کٹھن، دشوار، تکلیف دہ اور ٹینشن زدہ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے متعدد لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں یا پھر نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ آج ہم انہی وجوہات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ جس دن اس لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے یا وہ طلاق لے لیتی ہے، معاشرے میں بہت سے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑا دروازہ دوبارہ شادی کرنے کا ہوتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کنوارا شخص ایک طلاق یافتہ خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہرگز رضامند نہیں ہوتا، اور رشتے آتے ہیں اسے ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی بار بار ہرٹ ہوتی ہے۔ وہ اگر اس لڑکی سے کوئی اولاد ہو تو اس سے بھی بڑھ کر یہ عذاب ہو جاتا ہے، پھر اس کی دوبارہ شادی ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ماں باپ اور بہن بھائی جنہوں نے رات دن محنت کر کے جمع پونجی اکٹھی کر کے اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کی ہوتی ہے، وہ ایک بار پھر اس کربناک تکلیف میں آ جاتے ہیں جو انہوں نے کبھی سوچی ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو بہن بیٹی جس کے لیے وہ رات دن محنت اور مشقت کر کے اپنا فرض ادا کیا تھا، وہ فرض ایک بار پھر ان کے کندھوں پر آن پہنچتا ہے اور پھر نئے رشتے کی تقدوں میں لگ جاتے ہیں، اور نیا رشتہ یا تو ملتا نہیں ہے اور یا پھر لڑکی نئی شادی پر رضامند نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس قدر زیادہ خوف زدہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد معاشرے کی نظریں تو ہتک امیز ہو ہی جاتی ہیں۔ خود وہی ماں باپ، وہی بہن بھائی جو ان کو لاڈوں سے پیار سے پالتے ہیں، جن کی وہ لاڈلی ہوتی ہے، انہیں وہی لڑکی بوجھ لگنے لگ جاتی ہے اور اس لڑکی کو تانے ملتے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے لہجے ملتے ہیں، اور اس کے اپنے ہی اور اس کے پاس سوائے رونے کے اور تکلیف میں رہنے کے کچھ نہیں بچتا ہے۔ اگر تو وہ تنہا ہے تو خودکشی پر آتی ہے، یا پھر نفسیاتی مریض بن جاتی ہے، یا کسی بھی راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی اولاد ہو تو وہ اولاد کی خاطر سب کچھ سہتی ہے۔ اور ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ پڑھی لکھی خاتون جس نے اپنے علم اور تجربے سے اور ساری عمر کی محنت سے معاشرے کو پروان چڑھانا تھا، اسے بڑھانا تھا، اسے ترتیب دینا تھا، وہ اب ناکارہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی ذہنی صلاحیتیں
کند ہو جاتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد ان ماں باپ بہن بھائیوں کو یہ آشکار کروانا منظور ہے کہ جس بیٹی یا بہن کو آپ حقارت یا غصے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ یا تو نفسیاتی مریض بنے گی یا پھر خودکشی کرے گی۔ آپ اپنے لہجے محبت میں اپنے پیار اور شفقت کو کبھی بھی کسی صورت کم نہ ہونے دیجیے گا۔ اپنی بیٹی کو گلے سے لگائیے، وہ پہلے سے زیادہ تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہے۔ وہ لڑکے والے جن کے ہاں کچھ ایسے حالات بن رہے ہیں وہ برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں، مت دیں طلاق، درگزر کر دیں۔ طلاق کے بعد یہ معاشرے اس لڑکی کے لیے زندگی تنگ کر دیتا ہے اور ہمیں اس تنگ نظری کو بدلنے کی ضرورت ہے، بس اس کے درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طلاق یافتہ لڑکی کو ہماری ذرا سی ہمدردی اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اپنے قدم پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ اور بڑا المیہ اس کی مناسب رشتے نہیں ملتے ہیں۔ وہ لڑکی جو چند ماہ پہلے خوبرو اور پڑھی لکھی لاکھوں میں ایک ہوا کرتی تھی، اس طلاق کے بعد وہ لڑکی معاشرے کی سب سے کم ترین خاتون بن جاتی ہے۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا اور سب سے پہلے اپنے گھر سے بدلنا ہوگا۔